السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم باب فی الاقتصاد فی الطاعات یعنی نیک کاموں اور عبادت میں معنی روی کے بیان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو آج حدیث نمبر 151 پڑھتے ہیں۔ وَن ابی ربیعی حنظلۃ ابن ربیعی الاسیدی الکاتبی احد کتابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیان کس کا ہے؟ ابو ربیع حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے۔ قولا یہ بیان فرماتے ہیں، لقی یعنی ابو بکرین رضی اللہ عنہ فقال کیف انت یا حنظلہ، تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ قلت میں نے کہا نافق حنظلہ تو کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقولو، اللہ پاک ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ قلت میں نے کہا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکرنا بالجنت والنار کأننا رعی عین، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، تو پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں میں اور دنیا کے کاموں یعنی کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فواللہ، تو قسم اللہ کی، انا لنلقى مثل هذا، کہ اللہ کی قسم ان جیسی باتوں سے تو ہم بھی دو چار ہوتے ہیں۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ نفاق ہے تو ہم بھی اس میں مبتلا ہیں، اور اس اعتبار سے تو یہ معاملہ بڑا جو ہے تشویشناک ہے کہ ہمارے اندر کیا منافقت آ گئی ہے۔ فانطلقت انا و ابو بکرین، تو نکلے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی دونوں ہم چلے، حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ فقلت، تو میں نے کہا نافقا حنظلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے؟ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکون عندک تذکرنا بالنار والجنت، جب ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کأننا رأی العین، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ رأی العین یعنی آنکھوں کا دیکھنا۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، تو پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں یعنی آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو دیکھیں بولڈ کی ہوئی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور بڑے یعنی اس مسئلے کے بارے میں جواب آیا ہے، غور سے سننے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی، کہ اگر تم ہمیشہ اسی حالت اور کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو، وفی ذکری، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، لصافحتکم الملائکہ، تم فرشتے تم سے مصافحہ کریں تمہارے بستروں، وفی طرقکم، اور تمہارے راستوں میں، یعنی ایمان کی یہ حالت رہے اگر ہر وقت، تو تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں بھی فرشتے تم پر یعنی سلامتی بھیجیں، تم سے مصافحہ کریں۔ ولیکن یا حنظلہ، تو لیکن اے حنظلہ،
ساعتن و ساعتن، یہ تو وقت وقت کی بات ہے. ثلاث مرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی. ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تو اپنے آپ کو ایمان کی اعلیٰ درجے پر محسوس کرتے، اور اس بات اور لیکن جب باہر جاتے تو ظاہر ہے دنیا کے کاروبار اور مشغولیات انسان کو گھیر لیتی ہیں اور انسان ایمان کا وہ درجہ نہیں پاتا. جیسے جب ہم آرام سے بیٹھ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو دل میں کتنے بڑے بڑے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت سارے پلانز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم دنیا میں جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، ہاں، تو جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے غفلت بھی سم ٹائمز ہو جاتی ہے. اور یعنی وہاں پہ تو صحابہ کا معاملہ تھا، ان سے ہماری طرح کی غفلت تو نہیں تھی ہوتی، وہ تو ذرا ایمان میں تھوڑے نیچے درجے پر آتے تھے، لیکن ہم اپنی کیفیت دیکھیں تو دل کی غفلت بھی ہو جاتی ہے. تو اس پر ہم قدرت نہیں پا سکتے اور ہم شعوری کوشش ہم میں لگے رہ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وقت کا وقت کی بات ہے، اور آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا. یعنی انسان کی حالت ہر لمحے ایک ہی نہیں رہتی، حالات کے اعتبار سے کیفیت بدلتی رہتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ چیزوں کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کاموں اور کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں، اور ضیاعتن یعنی گزر اوقات کے ذرائع مثلاً دستکاری ہے، کھیتی باڑی، تجارت، صنعت اور مال و دولت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آفسنا کو انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کے بعد جو فوائد و مسائل ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زہد و ورع اور تقویٰ کے ذکر کے علاوہ انسانی سرشت کے حوالے سے انسان کی تغیر پذیر حالت اور کیفیت کا بیان ہے. اس کا تعلق نفاق سے نہیں ہے. بنیادی طور پر بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو کیفیت ہماری ہوتی ہے یہ نفاق نہیں ہے، یہ دل کی غفلت ہے جس کو انسان بدلنے پر قدرت تو نہیں رکھتا، لیکن ذکر الہی سے کی کثرت سے اس کا ازالہ ممکن ہے. اور نیک لوگوں کی زیارت اور واعظ و نصیحت کی مجالس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، اس سے انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بار بار دین کی محافل بھی اٹینڈ کرتی ہوں پھر بھی میرا رویہ نہیں بدلتا، بلکہ ان محافل سے جڑے رہنا چاہیے. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ تو توبہ کی طرف آنے دیتا ہے، نہ وہ دین کی مجالس میں شرکت کرنے دیتا ہے، اور ہمیں یہ وہم ڈالے رکھتا ہے کہ تم تو بدل ہی نہیں سکتی کبھی، تم تو ہمیشہ ہی ایسی ہی رہو گی. ٹھیک ہے، تو اور پھر یہاں پر جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی حالت میں رہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی انسان ہر وقت اس یعنی کہ اس میں یعنی باب کو اگر ہم دیکھیں نا، ہم جو باب پڑھ رہے ہیں نا وہ ہے عبادت اور نیک کاموں میں میانہ روی کا بیان. ٹھیک ہے، تو انسان ایک میانہ روی کے ساتھ چلتا رہے، اور ہاں ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یعنی کبھی آپ ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، کبھی نیچے آ جاتے ہیں، تو ہم بس کوشش اپنی جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں. اور یعنی کوشش میں بھی کیا ہے کہ ہم اس میں ہلکان نہ ہو جائیں، کہ جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنے اوپر ایسی عبادات کو لازم کر لیتا ہے جو اللہ کا قرب تو دلاتی ہیں، لیکن اس کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی، یا اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا اس کی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے اس کے باقی جو فرائض ہیں وہ چھٹنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جو اینڈ پہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں کہ ہم راوی حدیث کے بارے میں پڑھیں. ابو ربی حنظلہ بن ربی رضی اللہ عنہ بن ریا بن سویفی بن ریا بن حارث. ابو ربی کی کنیت ہے، تمیمی ہیں، ان کو لوگ حنظلہ و سعیدی اور کاتب کہتے ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط و کتابت کیا کرتے تھے. اقسم بن سیفی کے بھتیجے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ سے جنگ جمل میں پیچھے رہ گئے تھے، جنگ قادسیہ میں شریک تھے، کوفہ کو اپنا مسکن بنایا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 45 ہجری کو فوت ہوئے. حدیث نمبر 152 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب اذا ہوا برجل قائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک دھوپ میں کھڑے آدمی پر پڑی. فسأل عنہ وقالوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا.
ابو اسرائیل نظر ان یقوم فی الشمس ولا یقعدا، کہ یہ ایک شخص ہے جو اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے یہ نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سایہ حاصل کرے گا اور نہ گفتگو کرے گا. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. این یقوم فی الشمسی، کہ دھوپ میں یعنی سورج میں کھڑا رہے گا، ولا یقعدا اور بیٹھے گا نہیں، ولا یستظل اور نہ ہی سایہ پکڑے گا، ولا یتکلم اور نہ ہی کلام کرے گا کسی سے، ویصوم اور روزہ رکھے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروہ فلیتکلم، اسے کہو کہ وہ یعنی اس کے حکم دو کہ وہ کلام کرے یعنی گفتگو کرے، ولیستظل اور سایہ حاصل کرے، ولیقعد اور چاہیے کہ بیٹھ جائے، ولیتم صومہ اور البتہ اپنا روزہ پورا کر لے. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بھی فائدہ و مسائل کیا حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ کا قرب خود ساختہ طریقوں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسی نظریں پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں معصیت ہو یا جس کا حکم شریعت میں نہ ملتا ہو، جس کی بعض مثالیں اس حدیث میں سے ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے جو نظر معصیت کے پورا نہ کرنے پر کفارہ ضروری قرار نہیں دیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جب ہم انشاءاللہ مزید آپ علم حاصل کریں گے تو آپ جانیں گے کہ جب ہم نظر مان لیتے ہیں اور وہ شرعی نظر ہوتی ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہوتا، یا جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا، اور اس میں معصیت نہیں ہوتی، تو پھر اگر انسان ایسی نظر سے باہر آنا چاہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا ذکر باقاعدہ طور پر آیا ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن یہاں پر جو نظر مانی گئی ہے اس نے یعنی کہ وہ ایسی باتیں خود پر لازم کی تھی جو اللہ کو ہم سے مطلوب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور نہ ہی اللہ نے ایسا دین ہمارے لیے اتارا ہے جو ہمیں مشکل میں ڈال دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 کاموں سے روک دیا کہ یہ جو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور یعنی کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور سایہ حاصل کرے اور گفتگو کرے. ٹھیک ہے، دھوپ میں نہ کھڑا رہے، بیٹھ جائے، سایہ حاصل کرے اور گفتگو کرے. ویصوم اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کو پورا کر لے. ولیتم صومہ، کہ اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کر لے. اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کو یعنی اس نے نظر ماننی تھی نا، ابو اسرائیل نظر آئیں یقوم فی الشمس ولا یقعدا، یہ اس کی نظر تھی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر توڑنے کا، اب یہاں پر 3-4 جو بھی احکامات اس نظر کے باتیں اس نے اپنے اوپر واجب کیں، اس میں سے 2-3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمائی ہیں کہ یہ نہ کرے. تو لیکن اس کو روزہ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کو کفارہ دینے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی نظر مانی ہے جو قرآن شریعت کی روح سے ثابت نہیں ہے، یا کوئی معصیت کی نظر مان لی، جیسے بعض اوقات کچھ لوگ یہ نظر مان لیتے ہیں کہ میں اپنے اس فلاں رشتہ دار سے کبھی کلام نہیں کروں گی، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بھی کس میں آتا ہے؟ قطع رحمی میں آتا ہے نا، معصیت میں آتا ہے، شریعت کے خلاف نظر میں آتا ہے. تو پھر اس نظر سے باہر نکل آنا چاہیے، اور اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نظریں صحیح ہے اور یعنی اس میں شرعی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، لیکن اب آپ نے وہ مانی تھی جس وقت، لیکن اب آپ اس کو یعنی کہ اس سے بہتر صورتحال اگر آپ کو مل رہی ہے، اور تو پھر اس نظر سے باہر آنے کے لیے آپ کو کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائیں اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. اور وہی حدیث کے مفہوم پر انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.